بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی۔ آبادی کا ایکسپلوژن ہے پاکستان میں، آؤٹ آف کنٹرول ہے، فرٹیلیٹی ریٹ ہائی ہے، لوگوں نے رہنا ہے اور سستی گاؤں کی زمینیں لے کے پلاٹ بنا کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کے لوگوں کی چاندی ہوئی بھی، لوگ پرواہ نہیں کرتے، اونے پونے زمینیں خریدی ہیں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز، نہ کوئی لینڈ یوز کے رولز، نہ ریگولیشن، لوکل لیول پہ اپروول لیا اور آگے چلتا گیا۔ اس کے دو نقصانات ہو رہے ہیں، ایک تو فوڈ انسیکیور ہو رہا ہے ملک، کیونکہ ایگریکلچر کی پریسٹین لینڈ جو ہے اس پہ بڑے بڑے گھر بن رہے ہیں جو کہ ادروائز افورڈیبل نہ ہوتے سٹی میں، اور لوگوں کو ورٹیکلی فلیٹس میں جانا پڑتا۔ دوسرا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جب اور جگہ نہیں ملتی تو فرنجز میں بھی مل رہا ہے، جس میں واٹر باڈیز ہیں، نالے ہیں، دریا ہیں۔ اسلام آباد کے ساتھ کرنگ ہے اس میں، اور اس کے اندر کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور وہاں پہ کئی منزلہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے جس کا انوائرمنٹ پہ بھی برا اثر پڑ رہا ہے، اور آگے لوگوں کے جو باقی رہ رہے ہیں ان کے بھی رائٹ سلب ہو رہے ہیں، کیونکہ جب آپ واٹر باڈی کے بناتے ہیں تو انہوں نے وہاں سے پانی پینا ہے، وہاں سے شیڈ ان کو آتا ہے، اور ان کا بالکل ہر طرح سے ایئر رک جاتی ہے۔ اب اس کا کیا حل کیا جائے؟ کیا کوئی قانون ہے؟ اور کیا قانون اس قابل ہے کہ اس پہ عمل درآمد واقعی؟ ویسے تو کوئی قانون بنا دیں آپ، لیکن قانون ایسا ہونا چاہیے جس پہ عمل درآمد کرانا ان گیون سرکمسٹانسز پاسبل بھی ہو۔ ہم نے آج ایک ماہر قانون کو دعوت دی ہے انہی چیزوں پہ بات کرنے کی، اور اس کا حل کیا ہے، انوائرمنٹ اور ہاؤسنگ سوسائٹیز، ان کے اوپر کا آگے کیسے چلا جائے۔ ماجد بشیر صاحب، آپ کافی سینئر وکیل ہیں، اور لا جب فریم ہوئے تو اس کے اندر آپ نے بہت سی جگہ پہ ایسے کیا جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ تھی اور لکھے گئے۔ ایک لا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس جو ہے، یو آر ون آف دا میجر پرسن جس نے اس کو آتھر کیا۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیں اس بارے میں۔ دیکھیں، پہلے تو میں تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں لے کے جاؤں گا کہ یہ جو لینڈ ایکوائر کرنے کا طریقہ تھا جس پہ آج کل ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہیں، یہ کسی زمانے میں لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہوتا تھا ہمارا۔ یہ صرف پریروگیٹو گورنمنٹ کو تھا کہ گورنمنٹ خاص چنک آف لینڈ کو لیتی تھی اور ایک پبلک پرپز بتاتی تھی۔ وہ پبلک پرپز میں ہاسپٹل تھے، وہ پبلک پرپز میں اسکول تھے، کوئی آرمی کی انسٹالیشنز تھیں، کچھ اور ویلفیئر کے کام ہو سکتے تھے، نہر ہو سکتی، کوئی نہر گزارنی ہے، یا کوئی ریلوے کی کچھ چیزیں، یعنی پبلک پرپز اس میں نظر آتا تھا۔ یہ پچھلے کوئی 20-25 سال سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کانسیپٹ آ گیا ہے، اور یہ اسی طرح ہے، اور اس میں بہت سے کیسز بھی نکلے ہیں۔ کچھ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی نے گورنمنٹ سے لینڈ لی ہے، ایکوائر کی ہے، اور لی کسی اور کے لیے، اور اس کے اوپر بعد میں ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی۔ وہ خیر کیسز وہ چل رہے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز اگر آپ اسی ترتیب کے ساتھ، اسی سپیڈ کے ساتھ بناتے جائیں گے تو آپ کی لینڈ ساری کی ساری جو لینڈ آپ نے استعمال کرنی ہے ایگریکلچر کے لیے، آپ بیسیکلی ایگریکلچر کنٹری ہیں، آپ کی مین سٹریم پالیسی میں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی وہاں بنے گی جہاں کی لینڈ 100% کنڈیمڈ ہے، ختم ہو چکی ہوئی ہے، فرٹائل نہیں ہے، بنجر ہے، وہاں پہ آپ کچھ ہاؤسنگ سوسائٹی کا کانسیپٹ دے سکتے ہیں۔ لیکن جہاں ایگریکلچر کا سکوپ ہے وہاں میرا خیال ہے یہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بنتی۔ رولز بنے ہوئے ہیں کہ لینڈ کیسے یوز کی جائے گی، اور یہ گورنمنٹ کی جو ایک ادارہ ہے لوکل گورنمنٹ، اس کے انڈر آتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ کون سی لینڈ پہ آپ کام کریں گے، کون سی لینڈ پہ نہیں ہوگا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے شہر پہ حملہ ہوگا، شہروں پہ۔ یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی، لوگوں کی ڈیمانڈ، ہر بندہ گھر چاہ رہا ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے میں خلاف نہیں ہوں، کیونکہ اس کا جو مین سورس ہے وہ ہے کنسٹرکشن کے اوپر آپ کی ایک لائیولیہڈ چل رہی ہے، یعنی آپ کے بہت سے مزدور جو ہیں یہ کنسٹرکشن کے اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس پہ میرا اعتراض نہیں ہے۔ میرا اعتراض آپ جس طرح لینڈ کو یوز کرتے لینڈ ختم کر رہے ہیں پاکستان میں، میرا اعتراض اس پہ ہے۔ اور یہ لینڈ ختم جو ہوتی جا رہی ہے صرف پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز۔ میری لینڈ ہے، میں اس کو ہاؤسنگ سوسائٹی پہلے ڈکلیئر کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی سڑکیں بناتا ہوں، پانی کی 2 ٹینکیاں لگاتا ہوں اس کے اندر، اور گھر بیچنا شروع کر دیتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ کیا اس کا امپیکٹ، آپ کی اس سمپل پالیسی کا امپیکٹ انوائرمنٹ پہ ہے؟ آپ کی اس سمپل پالیسی کا جو ہے اثر وہ آپ کی پاکستان کی روزگار پہ ہے؟
پاکستان کی Food فوڈ security. سیکورٹی پہ ہے، پاکستان کے باقی معاملات میں ہے یا نہیں ہے؟ وہ اس کا جواب ہے نفی میں نہیں ہے. یعنی آپ بنائے جا رہے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کا امپیکٹ ہے انوائرمنٹ کے اوپر. جتنی کنسٹرکشن کریں گے بے ترتیبی یا بغیر پوچھے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی سے، بغیر لوگوں کے آبجیکشنز لیے، بغیر انوائرمنٹ اسسمنٹ رپورٹس کے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ آپ پہ الٹا اثر ڈالے گی. الٹا اثر کیا ڈال رہی ہے؟ آپ کا ریزروائرز، آپ کے چھوٹے چھوٹے واٹر کورسز، آپ کی نہریں، آپ کے نالے، آپ کے درخت، یہ سب کٹے جا رہے ہیں. یہ پہلا ڈائریکٹ امپیکٹ آن یور انوائرمنٹ. اس کے بعد آ جائیں جو ایگریکلچر لینڈ آپ کی ہے اس وقت، اس پہ جتنی کلٹیویشن ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی اس کے امپیکٹ ہیں. آج کل ایک رپورٹ چل رہی ہے کہ پاکستان کے فروٹ ویجیٹیبلز وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا جو پہلے آتا تھا، کیونکہ انوائرمنٹ کا امپیکٹ آ رہا ہے. دنیا اس پہ بڑی بڑی کانفرنس کر رہی ہے، COP27 بھی اس کا ایک حصہ ہے. پاکستان کے اس کے علاوہ بھی انوائرمنٹ کا بہت سے ایشو جو اس وقت زیر بحث نہیں ہے. اس وقت زیر بحث یہ ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کیسے روکا جائے. روکنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ اپنے رولز میں امینڈمنٹ کرے، لینڈ کے استعمال کے اوپر ایک خاص نظر رکھے کہ یہ لینڈ یا یہ علاقہ آیا ہاؤسنگ سوسائٹی میں تبدیل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اگر کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو اجازت دی بھی جا رہی ہے تو اس کا انوائرمنٹ پہ اثر دیکھیں، اس کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی پلاننگ پہ نظر رکھیں. جہاں تک یہ پلاننگ کی آپ یہ بات کر رہے ہیں وہ تو خیر ٹھیک ہے. رولز جہاں ایگزسٹ بھی کرتے ہیں وہاں پہ نالے کے اندر فار ایگزامپل یہ جو کورنگ ہے یہ راول ڈیم کی مین ٹریبیوٹری ہے، بلکہ اونلی ٹریبیوٹری ہے جہاں سے پانی آتا ہے. اس کے ارد گرد کنسٹرکشن ہونا تو اور بات ہے، اس کے ریور بیڈ کے اندر کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور ریزیڈنس کا نام لے کے ریزیڈینشل کمرشل بلڈنگ ہو رہی ہے. تو واٹ یو وانٹ، جو سارا اس کا کچرا ہے دفن بھی کر دیں تو وہ پھر سیپ کر کے جاتا ہے کسی نے، اگر آپ وہ اس کو تو. اور پھر 5 منزلہ آپ نے سوات میں دیکھا ہے کیا ہوا ہے، 5 منزلہ، 2 منزلہ، 3 منزلہ. تو اس کو کرنے جو آگے ہے وہ تو ہے، لیکن جو ہوئی ہوئی ہے اس کو تو اسٹیٹس کو پہ روکنا چاہیے نا کہ یہ آگے نہ ہو سکے. یہ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اب اس کے اثرات آپ نے بتا دی، اس کا آؤٹ کم کیا ہو وہ آپ نے بتا دیا. دیکھیں کہ آپ نے جب ریورز کو، کینالز کو، واٹر ریزروائرز کو، نالوں کو آپ نے انلیگل آکوپائی کیا اور کنسٹرکشن کی، دور نہ جائیں، آپ کا ایک ڈیولپ سیکٹر ہے یہاں اسلام آباد میں، نام نہیں لیتا، اس میں ہر سال فلڈ آتا ہے کیونکہ اس کا جو مین سٹیم واٹر کورسز تھے اس کو آپ نے بند کر دیا، اس کو چھوٹا کر دیا، یا کہیں پہ وہ اس کے اوپر کنسٹرکشن کر دی. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ گاڑیاں اس تیرتی ہوئی جا رہی، اور یہ آپ کا سی ڈی اے کے اندر ایک سیکٹر ہے جس کو آپ نے ڈیولپ کیا ہوا ہے. اب چلتے ہیں سوات میں، پھر وہی بات، آپ نے جو ریور بیلٹ تھی اس کے اوپر کنسٹرکشن کی. یہ نوٹ کر لیں جہاں ریور اپنی بیلٹ سپریڈ کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت وہاں تک ضرور جاتا ہے دوبارہ بھی. اور یہ لاز ہیں پاکستان کے، اس کے اوپر لاز ہیں، بڑے کمپریہنسو لاز ہیں کہ آپ ان بیلٹس کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اس کو چھوڑنا ہوتا ہے. لیکن اب جو کنسٹرکشن ہو گئی ہے اس کا کیا علاج ہے؟ ڈیمولش تو نہیں ہو سکتی. نہیں، وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ انلیگل کنسٹرکشن ہے. آپ نے قانون کے، وہ تو ایک لمبا کام ہے نا، کنسٹرکشن کورٹ آئے بیچ میں، نہیں کنسٹرکشن کوڈ نہیں ہے، میں ریئلٹی میں بات کر رہا ہوں، وہ نہ ہو سکے وہ تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن آپ اس کو روک تو سکتے ہیں نا کہ جو کنسٹرکشن ہو گئی ہے جو سنگل سٹوری ہے، سنگل سٹوری ہے. دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے کسی کی جان ضرور لینی ہے کہ ایک انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے جس پہ بہت سے چانسز ہیں کہ وہ اگر سوات میں ہے، اگر آپ احتیاطی تدابیر نہ کرتے تو لوگ جو بیٹ میں سوئے ہوئے تھے وہ تو شاید صبح ملتے بھی نہ آپ کو. یہ قانون کی منشا نہیں ہے. قانون کی منشا کہ اگر آپ نے انلیگل کنسٹرکشن کی ہے وہ ڈیمالش ہوگی، اور انلیگل کنسٹرکشن ڈیمالش ہوتی ہے قانون کے مطابق. دوسری بات، انلیگل ان کو ڈکلیئر کون کرے گا؟ پٹواری نے دینا ہوتا ہے. نہیں پٹواری کی دیتا ہی نہیں. دیکھیں پٹواری وہ کہتے ہیں جی ریور بیڈ 100 فٹ ہے، 3 فٹ ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں. آپ دیکھیں کتنی ہے جو لا بنے ہوئے، اگر تو لا کے مطابق ہے تو کوئی ڈرنے والی بات نہیں. اگر کسی نے دی اپروول، اب سوات میں جس نے اپروول دی ہے اس کے اوپر ایک کمیشن بیٹھ گیا،
اور اس کی انکوائری ہوگی. رپورٹ یہی آئے گی کہ آپ نے ریور بیلٹ کے اوپر کنسٹرکشن کروا دی. اسی طرح نالوں پہ آ جائیں, یہ کہیں لکھا نہیں ہوا کہ ایک دفعہ کنسٹرکشن آپ کی ہوگی تو اس کو آپ کوئی ڈیمالش نہیں کر سکتا. یہ غیر قانونی کنسٹرکشن ہے, اس پہ لا بنائے ہیں. اس کو کس طرح پروپوگیٹ کریں گے آپ؟ ایک پروگرام سے تو ہو نہیں سکتا. کون کرے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کو اپنی جو واٹر کورسز ہیں, نالے ہیں, ریزروائرز ہیں, کینالز ہیں, ریورز ہیں, ان کے جو بیلٹس ہیں اس کو ڈٹرمن کرنا ہے ایک لا کے تحت یہ کتنی ہوتی ہے. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. وہ جہاں تک ریور چل رہا ہے, کینال چل رہی ہے, واٹر کورسز ہیں, ان کے اوپر کنسٹرکشن نہیں ہوگی. اگر ہے تو ڈیمالش کریں. دیکھیں, یہ انوائرمنٹ کا ایشو ہے, لوگوں کی زندگی کا بھی اس کے اوپر انحصار ہے. اگر آپ نے انلیگل کنسٹرکشن کو ڈیمالش نہ کیا تو یہ وہی آپ ہر سال پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں فلڈ آ رہے ہیں. اور ہو کیا رہا ہے, یہ فلڈ کیوں زیادہ ہو گئے ہیں؟ آپ کے جو 3000 سے زیادہ گلیشیئرز ہیں وہ میلٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اس پہ دنیا بات کر رہی ہے, دنیا چاہ رہی ہے کہ گلوبل وارمنگ کم کی جائے, 1.5 پہ لائیں 2.4 سے کم پہ. اور کم پہ کیسے آئے گی کہ دنیا میں جو اسٹیک ہولڈر ہیں جو پلوٹ کر رہے ہیں دنیا کو, وہ کم کریں اپنی ایکٹیویٹیز. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے 3000 اور پاکستان کو COP27 میں سب سے زیادہ جو بڑا ایجنڈا فیس کرنا پڑے گا, وہ دنیا آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کا 3.5 تو نہیں ہے, یہ کوئی 3000 کے قریب 3100 کے قریب گلیشیئرز ہیں جو میلٹ ہوں گے. پانی آئے گا, پانی آگے رکاوٹ میں ہے, وہ سپریڈ کرے گا, فلڈ آئیں گے اور یہ آبادیوں کو تباہ کریں گے. آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تو بات ہوگی. آخری پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے ایجنڈا اور پالیسی پہ ہم نے بات کر لی. اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کون سا ادارہ ہے؟ لا بھی پارلیمنٹ بنے ہوئے ہیں, لا میں نے دیکھے ہیں, لا کی بھی بات نہیں ہے لیگل. اس کو امپلیمنٹ کون کیسے؟ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو, اور پروونشل سبجیکٹ بھی ہے, پروونشل لیول پہ ٹاسک فورسز بنانی پڑیں گی آپ کو. آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ انوائرمنٹ کے اوپر جو امپیکٹ ہے اس میں جو پانی کا فلو ہے اس کو آرام سے گزر کے آخری فائنل سٹیجز پہ جانا ہے. جہاں وہ رکے گا وہاں فلڈ آئے گا, جہاں وہ رکے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ریور ہے, اس کے بارے میں فار ایگزامپل کہہ دیتے ہیں کورنگی ہے کہ جی اس کے 200 فٹ یا 100 فٹ اس طرف اور درمیان سے 100 فٹ ہے, باقی ریور بیڈ نہیں ہے, جبکہ وہ ریور بیڈ میں کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے. تو آپ جب جائیں گے تو پٹواری بھی آپ کو یہی کہے گا. جب پٹوار سے وہ آ جائے گا خسرہ کہ جی یہ اس طرح نہیں ہے تو ہی از لیگل. کیا کر سکتے؟ میرا خیال یہ ہے کہ پٹواری فائنل نہیں ہے, پٹواری کی ورڈکٹ فائنل نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ کم ہیں, یعنی ریور کورسز کے اوپر جو بیلٹ ہیں اگر وہ کم ہیں, جیسے آپ 200 فٹ کہہ رہے ہیں اور 200 فٹ سے زیادہ وہ ڈیمیج کرتا ہے, تو آپ کو ریویو کرنا پڑے گا. آپ کو ریور بیلٹ, آپ کو کینال بیلٹ ایکسٹینڈ کرنا پڑے گی, اس کی وجہ کہ یہ غلط ہے. پھر اگر 200 پہ جو ہے ضرورت ہے اس کے مطابق کرنا اس کے چاہیے. مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے کسی آپ جیسے نامی گرامی وکیل کو کوئی لٹیگیشن کرنی چاہیے, پبلک انٹرسٹ, یا کس طرح ہاؤ ٹو؟ میرا خیال ہے اس پہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے اور کورٹس کو موٹیویٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک انوائرمنٹ کا ایشو ہے. میرا خیال ہے کہ اس پہ گورنمنٹ اگر لیڈ لے تو بہت بہتر ہوگا, کیونکہ گورنمنٹ کے سامنے اب یہ سارے واقعات سامنے آ گئے ہیں. اب میرا خیال ہے بات چھپی ڈھکی تو رہ نہیں گئی. یہ سی ڈی اے بھی اب اپنا اپروول جو دیتا ہے اس کو واچ کرے کہ آیا وہ جو واٹر کورسز ہیں وہ جو ڈیمالش کر کے گھر بنا دی گئے ہیں وہاں پہ, اور یہ جو کورنگ ہے, یہ جو اور ہمارے ریورز ہیں یا کینالز ہیں, اس کے لاز کو واچ کرے. آپ کے لا بنے ہوئے ہیں, اگر یہ کم ہیں چھوڑنا سائڈوں پہ تو اس کو بڑھائیں, اور جو چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں اس کو ڈیمالش کریں. اس پہ ایک ٹیم بنانا ضروری ہے. قانون میرا خیال بنا ہوا, کچھ امینڈمنٹ ہو سکتی ہیں, لانا چاہیں تو لیں. یہ بہت سیریس ہوگا, ادروائز یہ بہت ڈیمیجنگ ہوگا ملک کے لیے. بہت بہت شکریہ. تو باٹم لائن یہ نکلی کہ ناؤ اٹس ٹائم ٹو ایکٹ. قانون ہے, ناؤ دے شوڈ واک دا ٹاک, اور جو بات ہوتی رہی ہے دے شوڈ ڈو اٹ. آج تک کے لیے اتنا ہی.